مکہ پاک ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ ایک خاتون ہیں، بڑی امیر ہیں، دولت بڑی ہے، انہیں نہ کچھ عرصے بعد پھر کسی غلام کی ضرورت پڑتی ہے، تو منڈی میں گئیں تو چند غلام دیکھے، ان غلاموں میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، رنگ کالا، چپٹی ناک، شکل اچھی نہیں تھی، مگر جب باقی سارے غلام خریدے تو ان میں وہ چھوٹا بیٹا یعنی سستا مل رہا تھا تو اسے بھی خرید لیا۔ جب گھر لے کے آئیں اور بڑے غلاموں کو مختلف قسم کی ڈیوٹیاں دے دیں تو چھوٹے غلام کو اپنے گھر کے کام کے لیے رکھ لیا۔ اب وہ غلام مسلمان تھا اور اس میں نا دو تین خوبیاں بڑی اچھی تھیں۔ اس نے مالکن کے پاؤں پکڑ کے کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں، کبھی غلامی میں اور کام میں کوتاہی نہیں کروں گا، لیکن آپ نے نا ایک مہربانی کرنی ہے، حرم سے جب آذان کی آواز آ جائے نا تو مجھے روکنا نہیں۔ جب حرم سے آذان کی آواز آ جائے مجھے روکنا نہیں، میں کیونکہ ابھی نام نہیں لے رہا، جب میں نام لوں گا تو علماء کو سمجھ آ جائے گی میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ بڑی توجہ سے اب وہ وقت پہ جائے نماز پڑھے۔ ایک دن وہ نماز پڑھنے گیا تو نماز کے بعد بتایا گیا کہ آج عبداللہ ابن عباس حضور کے صحابی آ رہے ہیں، وہ قرآن کا درس دیں گے۔ اب دوڑا گھر میں اور مالکن کے پاؤں پکڑ کے کہتا ہے وہ جس نے مصطفیٰ سے قرآن سیکھا ہے نا، میں اس سے تھوڑی دیر قرآن نہ سیکھ لوں؟ وہ جو قرآن کا پہلا مفسر ہے جسے میرے محمد نے سینے لگا کے کہا اللہ اس کا سینہ قرآن کے لیے کھول دے، آج وہ آیا ہے، میں اس سے قرآن نہ سیکھ لوں؟ تو مالکن نے کہا جا سیکھا، جتنی دیر وہ درس دیتے ہیں سنا۔ اب وہ وہاں بیٹھ گئے، چند دن گزرے تو نماز پڑھنے گئے تو اعلان ہوا کہ آج علی المرتضیٰ آئے ہیں، شیر خدا آئے ہیں اور وہ حضور کی کچھ احادیث بیان کریں گے۔ تو پھر دوڑ کے نا مالکن کے قدم پکڑ کے کہنے لگے جس طرح علی مصطفیٰ کو بیان کر سکتا ہے اس طرح تو شاید اور کوئی نہیں کر سکے گا نا۔ مصطفیٰ کے گھر میں بیٹھ کے علی نے پرورش پائی ہے، اجازت دو میں تھوڑا سا علی سے بھی دین سیکھ لوں۔ کبھی پتہ چلتا ہے ابو ہریرہ آ رہے ہیں، کبھی پتہ چلتا ہے عبداللہ ابن عمر آ رہے ہیں، کبھی کسی صحابی کا پتہ چلتا ہے۔ اب مالکن نے شوق دیکھا، ہے غلام میری خدمت بھی بڑی پابندی سے کرتا ہے، لیکن نا اسے قرآن سے بڑا پیار ہے، اسے حدیث سے بڑا پیار ہے، اسے دین سے بڑا پیار ہے۔ تو مالکن نے سوچا کہ اگر میں اسے دین کی خاطر آزاد کر دوں، یہ شوق سے دین پڑھے تو ہو سکتا ہے دین کو اس سے فائدہ ہو، اور اگر اس نے دین کو فائدہ پہنچا دیا تو جہاں اس کے تذکرے ہوں گے نا وہاں میرے لیے بھی تو دعائیں کی جائیں گی نا، وہاں میرا بھی تو ذکر ہوگا نا کہ کسی نے احسان کیا تھا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو بلا کے کہا بیٹا میں تجھے نا اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتی ہوں، اب تو میری خدمت کی فکر نہ کر، تو قرآن اتنا پڑھ کے حضور کے دین کی خدمت کر سکے، تو حدیث اتنی پڑھ کے مصطفیٰ کے دین کی خدمت کر سکے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آزاد تو کر دیا ہے مگر میں تجھ سے لا تعلق نہیں ہوں۔ تجھے جب بھی کپڑا ضرورت ہو نا تو میرے پاس آنا، کھانا ضرورت ہو تو میرے پاس آنا، میں تجھے نا ماں بن کے تیرا خیال رکھوں گی اور تو مصطفیٰ کا دین پڑھ۔ اس نے کہا مالکن صرف ایک بسترا دے دے، ایک دو چادریں دے دے۔ پھر وہ بسترا اور چادر لے کے سین حرم میں آئے اور سین حرم میں ایک کونے میں اپنا بستر بچھا دیا۔ پھر تاریخ کہتی ہے 20 سال وہ حرم سے باہر نہیں گیا، 20 سال سوائے قضاء حاجت کے، سوائے ضروری معاملات کے، وہ دن کو بھی حرم میں، رات کو بھی حرم میں۔ اب اس نے اتنا قرآن پڑھا کہ قرآن سینہ منور کر گیا، حدیث اتنی پڑھی، فقہ اتنی پڑھی کہ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس ایک دن مکہ تشریف لائے تو کسی نے مسئلہ پوچھا تو فرمایا لوگو عطا ابن ابی ربا کو میں نے تیار کر دیا ہے، اب مجھ سے نہ پیچھا کرو، اب اس سے پوچھا کرو۔
अब मुझसे ना पूछा करो, अब इससे पूछा करो, इसलिए कि मेरे सीने में जितना कुरान का इल्म था मैंने इसके सीने में दे दिया है। अब मेरी इंतजार न किया करो, वो आएंगे तो पूछेंगे। मैं तुम्हें तसल्ली दे के जा रहा हूं, ये जो बचा बताएगा समझ लेना वो इब्ने अब्बास ने बता दिया है।